تین قسم کے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں احمق اور بیوقوف کہا، کفار، یہود اور منافقین۔ کفار نے تو یہ کہا کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے جب آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے۔ یہود نے کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا ہے جب یہ قبلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ منافقین نے کہا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ مختلف اعتراض کرنے والوں کا بھی کرنا ہوتا نہیں ہے۔ جب ان سے کوئی اگلا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ یوں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس کو تبدیل کرنے کی، جیسے چل رہا تھا ایسے ہی چلتا رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت کی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ مشہور ہونا اصل نہیں ہے، مقبول ہونا اصل ہے۔ مشہور ہونا اصل نہیں ہے، مقبول ہونا اصل ہے۔ اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، اس لیے کہ شہرت اور قبولیت میں فرق یہ ہے کہ شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے اور بادلوں تک بھی نہیں پہنچتی، اور قبولیت کی ابتدا عارش سے ہوتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے عارش پر کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، فرشتوں سے مجھ سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ ہر آسمان پر یہ اعلان ہوتا ہے اور ہر آسمان کا اعلان دوسرے آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہر حدیث میں آتا ہے ثم یدعو له القبول فی الارض، پھر ان کے لیے قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ ایسے دو راستے ہیں، ایک شہرت کا قبولیت، شہرت کے راستے سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے، شہرت کے راستے سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے، شہرت کے راستے سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ہر مخلوق کا جو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کے امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ اطاعت پر ہے یا خواہش پر ہے۔ یہ بندہ اطاعت پر ہے یا خواہش پر، اگر قبولیت والا ہے تو امتحان میں کامیاب ہو کر آگے بڑھے گا، امتحان میں کامیاب ہو کر آگے بڑھے گا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر شہرت ہے تو انکار کر کے پیچھے ہٹے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، انکار کر کے پیچھے ہٹے گا۔ اور یہ امتحان ہوگا، سخت امتحان، یہ امتحان ہوگا بڑا سخت امتحان۔ اور یہ ساری دنیا کا دستور ہے کہ آپ جس طرح کے امتحان پر کامیاب ہو جائیں گے آپ کو اس سے اگلی ڈگری مل جائے گی۔ ساری دنیا کو کسی لائن میں چلے جاؤ، ڈاکٹری میں چلے جاؤ، انجینئرنگ میں چلے جاؤ، تعلیم میں چلے جاؤ، جس طرح کا آپ کا امتحان ہوگا اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو اسی وقت ترقی مل جائے گی، ورنہ تنزلی ہے۔ اللہ رب العزت احکام لا کر یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے اور اب تک کی اطاعت سے ان کے اندر تواضع پیدا ہو یا کبر پیدا ہو، تواضع پیدا ہو یا کبر پیدا ہو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب تک کی محنت سے، اب تک کی عبادت سے اندر تواضع بنی ہے یا کبر بنا ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ اگر حال کے امر کا انکار کر دے تو تکبر پیدا ہوا ہے، اور اگر حال کے امر کو پورا کر دے تو تواضع پیدا ہو۔ اور یہ حدیث میں ہم تواضع للہ رفعہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ بلندی ان کو عطا فرماتے ہیں جو اس امتحان میں تواضع اختیار کر کے حکم کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اللہ رب العزت حال کا امر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حال کا امر لاتے ہیں، اور وہ حال کا امر وہ انسان کی حیثیت اور حالات کے اتنا خلاف ہوتا ہے، اگر وہ حالات کے مطابق ہو اور آدمی کی مزاج کے احکام انسان کے مزاج کے مطابق ہوں تو یہ کوئی امتحان نہیں، یہ کوئی اس کا مطالبہ کرنا کہ ہمیں وہ کہا جائے جو ہم چاہتے ہیں یہ سراسر خواہش ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم حال کا عمل ایسا لائیں گے اس میں جانچ ہوگی اس بات کی کہ ان کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے، یہ اس عبادت سے فخر، اس عبادت سے کبر پیدا ہو رہا ہے، ہم اس کا امتحان ضرور لیں گے۔ اور ہم نے صاف کہا ہے کہ کیا یہ خیال کر لیا لوگوں نے کہ وہ آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امام قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں، ہم آزمائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جو بھی آمنا کہے گا ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک جو بھی آمنا کہے گا ہم اس کا امتحان لیں گے۔
جو بھی آمنا کہے گا اس کے امتحان لیں، اور ہمارا امتحان اتنا سخت ہوگا کہ اس امتحان سے فیصلہ ہوگا کہ اب تک کی عبادت سے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے یا کبر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے، کہ ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اپنی ذات سے کہتا ہوں، اس لیے کہ مخلوق میں شہرت حاصل کر کے خالق کے یہاں بلندی مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ میری میرے رب کے ساتھ خلوت کیسی ہے، یہ بنیادی چیز۔ میری میرے رب کے ساتھ خلوت کیسی ہے؟ اگر میری میرے رب کے ساتھ خلوت اچھی ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن پہلے ہر شخص کی اللہ کی ذات کے ساتھ خلوت بگڑتی ہے، پھر اس کی مخلوق کے ساتھ جلوت بگڑ جاتی ہے۔ یہ دعا ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوت کی زندگی کا بہتر ہونا اللہ کے ساتھ خلوت کے بہتر ہونے پر موقوف ہے۔ یہ سوال پہلا ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ خلوت کیسی؟ میں صاف سے بات کرتا ہوں، مسلمان کو مسلمان سے نفرت جب ہوتی ہے جب ان کی خلوت اللہ کے ساتھ بگڑ جاتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات، سوال اس کا ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ خلوت کیسی؟ یہ ہمارا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ اجتماعی امت کے سارے مسائل کا حل، اس کا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری اللہ کے ساتھ خلوت کیسی ہے، اللہ کے ساتھ خلوت کیسی ہے۔ ایمان اور نفاق یہ جمع اس لیے نہیں ہو سکتے کہ منافقین کی خلوت کفار کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کی جلوت ایمان والوں کے ساتھ تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے، ان کی خلوت کفار کے ساتھ۔ قرآن نے اسے خلوت کہہ کر بیان کیا۔ اگر کوئی توجہ دے تو قرآن نے اس کو خلوت کہا ہے، تنہائی نہیں، خلوت کہتے ہیں خلت کو، اور خلت کہتے ہیں دوستی کو۔ خلت کسے کہتے ہیں؟ اور قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اذا خلوا الی شیاطین قالوا نما۔ ان کی جلوت ایمان والوں کے ساتھ وہ اس لیے بگڑتی ہے کہ ان کی خلوت شیاطین کفار کے ساتھ۔ تو مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ امتحان لیے بغیر کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ امتحان یہ ہوگا کہ اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر اطاعت کتنی پیدا ہوئی اور اگلے امر کو پورا کرنے کی استعداد پیدا ہوئی یا نہیں۔ اس لیے اگر اندر کبر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اگلے امر کا انکار بھی کر دے گا اور اگلے امر کو ظلم سمجھے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہے کہ مجھے ایسے کام کے لیے کرنے کے لیے کہا جائے جو میرے کرنے کا نہیں ہے۔ اگر تصویر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اگلے امر کو غور کرے گا کہ یہ اگلا امر جو آ رہا ہے یہ میری حیثیت کے خلاف ہے یا میری حیثیت کے مطابق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ حکم لائیں گے کہ جس سے فیصلہ ہو کہ توازن پیدا ہو رہی ہے یا کیوں پیدا ہو۔ اللہ نے پہلا امتحان ملائکہ نے لیا، پہلا امتحان سب سے آگے عبادت میں وہی ہے، پہلا امتحان کو نہیں کرا۔ امتحان یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوتے ہوتے اچانک امر آیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ایسا امر ہے کہ جو حیثیت کے بالکل خلاف ہے۔ ہماری حیثیت اعلیٰ ہے، ان کی حیثیت ادنا ہے، ہماری حیثیت پرانا ہونا ہے، ان کی حیثیت نیا ہونا ہے، ہماری حیثیت روشنی کی ہے، ان کی حیثیت ظلمت کی ہے۔ صحیح یہ بات نہیں ہے، یہ تو ابھی پیدا ہوئے اور ہم تو بہت پرانے ہیں۔ ہمارا ان کا تو یہ مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارا ان کا تو یہ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو ادنا سمجھ کر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا ہے، یہ اس کے کفر کا سبب بنا ہے، اور اہل یمن نے حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھا ہے، یہ اہل یمن کے انتظار کا سبب بنا ہے۔ میں ایک اوپر کی بات اور ایک بالکل نیچے کی بات کرتا ہوں۔
آپ ضرور ہو بالکل ملائے آدم ہے کہ آدم کو حقیر سمجھ کر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا انا خیر کہ میں ان سے بہتر ہوں، مجھے یہ عمل کہ میں ان کو سجدہ کروں یہ میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، آپ کوئی حکم دیجیے ہم کر لیں گے۔ تو یہ ابلیس بننے کا نسخہ ہی یہی ہے کہ وہ حال کے عمل کو سن کر یہ دیکھے کہ آیا یہ کام میں کر سکتا ہوں نہیں، میرے کرنے کا ہے یا نہیں، یہ میرے کرنے کا کام ہے یا انا خیر منہ کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ ایک امتحان تھا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی آسمانوں پر پہلی جو نافرمانی ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور زمین پر پہلا جو قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلی نافرمانی زمین پر حسد کی وجہ سے، اور پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی آسمانوں میں حسد کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان تھا، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے کہا انا خیر منہ۔ معلوم ہوا کہ عمل کرتے کرتے کبر پیدا ہو سکتا ہے، تواضع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کبر پیدا ہو رہا ہے تو اگلے عمل کو دیکھا جائے گا کہ ایک ہمارے کرنے کا ہے یا نہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کہ ہم اس طرح امتحان لیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے اس بات پر حسد رکھتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ خیر ان کے حصے میں کیوں آئی، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ خیر یہ حصے میں کیوں آئی۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ نہیں جانتے کہ اللہ کے بندوں میں قدردان کون لوگ ہیں؟ ایک بات سنو میں کہ اللہ کے ذات کے ساتھ جو خلوت کا تعلق ہے وہ ایسے راستے سے قبولیت کو لاتا ہے کہ ان کے معاصرین اور ان کے زمانے کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا بلندیاں دے دی۔ کیا ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ ملتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ میدان میں کوئی آگے آ رہا ہے تو وہ آگے بڑھنے والوں کے معاون ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے تعاون، یہ جو آگے بڑھے گا ہم اس کو تعاون کریں گے، ہم اس کا تعاون کریں گے، اور تعاون اس لیے کریں گے تاکہ اس خیر میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ اس خیر میں ہمارا یہ نہیں کہ یہ ہم تو اعلیٰ ہیں، ہمیں چھوٹے سے کیا لینا۔ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ سے کعبے سے طواف کر کے باہر نکلے، سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پر طواف کرانے کے لیے لے کر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو چلو اس کی ماں یہ اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کرائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، چلو ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کہ ہم کہاں یہ کہاں اسے کیا کہنا ہے، کیا جانتے ہیں کہ دونوں کا درجہ ہوا ہے کہ لو کانا بعدی نبی اللہ کا نام۔ ادھر درجہ یہ ہے کہ سارے صحابہ بھی اگر جمع ہو جائیں تو وہ صدیق کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری مخلوق کا وزن کیا گیا اور صدیق کے مقابلے میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ ہوا، مشہور روایت ہے۔ تو میں ایک مثال کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کہ ہر اس طرح امتحان دیتے ہیں کہ ہم بعض کو بعض سے آگے بڑھائیں گے، تو ان میں دیکھا جائے گا کہ ان میں اب تک کی عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے یا کبر پیدا ہو رہا ہے۔ صحابہ وقت بارہ کہ ابلیس نے انکار کیا اور بڑائی ظاہر کی کہ نہیں یہ میری حیثیت سے نیچے کا کام ہے، میری حیثیت۔ تو یہاں میں کہتا ہوں کہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کے امتحان کے لیے، اس میں سب کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ترقی حال کے عمل کے پورا کرنے میں ہے، اور حال کا عمل حیثیت کے خلاف کیا ہے۔ حال کا عمل یہ پہلا امتحان ہے۔ دوسرا امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت ایسا حکم دیتے ہیں جو حکم حال کے خلاف، حالات کے خلاف اور جذبے کے خلاف ہوتا ہے۔ اولاد کا ہونا ایک جذبہ ہے، ایک فطری جذبہ تو ہے ہی، مزید یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امانت کی حفاظت کے لیے اللہ سے اولاد طلب کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد طلب کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد طلب کی ہے،
امانت کی حفاظت کے لیے کہ میں اپنے بعد اپنے قرابت دار اور اپنے غلاموں سے اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ وہ اس امانت کو ضائع کر دیں گے، اس لیے مجھے اپنی اولاد چاہیے دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ سے اولاد طلب کی، میں نے عرض کیا کہ اس اولاد کو طلب کیا جاتا ہے اللہ سے دین کی خدمت کے لیے، ان کو آزمایا جاتا ہے کہ ہمارا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو، اچھا نا حکم، بیٹے کو ذبح کرو، جذبہ ہے اولاد کے ہونے کا اور حکم ہے اس کو ذبح کرنے، جذبہ ہے اولاد کے ہونے کا، حکم ہے ذبح کرو، کریں گے، امتحان ہے، کیا ہے امتحان ہے، کریں گے یہاں بیٹے کھیلتے رہتے ہو، یہ حکم ہے ذبح کریں گے۔ خدا نے بہت کوشش کی کہ اس وقت اگر یہ اس کا انکار کر دیں، 3 مرتبہ کوشش کی، ہر موقع پر اس کو پتھر مار کر آگے بڑھ، 3 مرتبہ انکار کر، اتنا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے نیت صحیح کروائی کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا ذبح ہونا باپ کے عمل سے ہے یا اللہ کے عمل سے ہے، تنظر ماذا ترا، اپنے معاملے میں خود غور کرو، یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے، تنظر ماذا ترا، اپنے بارے میں خود غور کرو۔ جواب میں کہا کہ فعل ما تؤمر، آپ کو کرنا چاہیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا ہے، اور یہ حکم آیا ہے جذبے کے خلاف، کہ جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے اور حکم اس کو ذبح کرنے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے جتنے نے احکام دیے انہوں نے احکام کو پورا کیا، بات سے بھی کام آگے بڑھے اور اصطلاحات سے بھی آگے بڑھے، اصطلاح سے بھی آگے بڑھے۔ فرمایا جاعل للناس اماما، کہ پھر تو ہم ایسے آدمی کو امام کا کام دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا جذبے کے خلاف، فطری جذبہ، ایک فطری جذبہ ہے اولاد کے ہونے کا، اور حکم اس کے ذبح کرنے کا ہے، کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کبھی ان کاموں سے جانے کو روک بھی دیتے ہیں، کام سے جانے کو روک بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کی تشریف لے گئے حدیبیہ میں، جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، حدیبیہ میں روک دیا گیا، حدیبیہ میں آپ کو حدیبیہ میں روک دیا گیا اور بڑی سخت شرائط لگائے مشرکین نے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آئیے، ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، رسول نہیں لکھنے دیں گے، ساری چلتے رہے۔ آپ ہمارا آج جو شرط یہ مجھ سے چاہیں گے اس کو پورا کرو۔ یہاں سخت امتحان تھا صحابہ کرام کا بھی، کیا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک جو نبی کی صحبت میں رہے ہیں اگر ہم اگلا کوئی امر ایسا لے آئیں جو ان کے جذبے کے خلاف ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ سنیے حدیبیہ میں حکم آ گیا واپس، بظاہر رکاوٹ کفار کی طرف سے ہے لیکن اصل اللہ کا حکم ہے امتحان کے لیے کہ یہ اگر ہم حکم دے واپس جانے کا تو یہ ہماری بات مانتے ہیں یا کفار سے مقابلہ کر کے عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، میں کہتا ہوں کہ اگر ظاہری رکاوٹ نہ ہو تو مشرکین کی طرف سے اور اللہ فرماتے کہ عمرہ نہیں کرنا ہے تو میں کہتا ہوں اس طرح عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے کہا 1 مہینے کے روزے رکھو رمضان کے، عید کو روزہ نہیں رکھنا کے لیے، اسی میں کتنا بھی جذبہ روزہ رکھنے کا ہو اس کے لیے عید کے لیے روزہ چھوڑ دینا آسان ہے، کر دے رہا۔ اگر کسی عمل سے روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے رکنا بہت آسان ہے، مگر یہاں بظاہر رکاوٹ مشرکین ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم طواف کی عبادت کے لیے کفار سے مقابلہ کر کے طواف کرتے ہو یا ہمارا حکم مان کر واپس جاتے بڑا سخت امتحان تھا۔ دیکھنا چاہتے ہیں ادھر جذبہ عمرہ کرنے کا، بیت اللہ کی زیارت کا، کن تمناؤں کے ساتھ صحابہ کرام آئے اور یہاں نبی کا یہ فیصلہ ہے کہ واپس۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہہ کر کہ نہیں ٹھیک ہے آپ اگر نعوذ باللہ آپ نہیں کر رہے تو ہم کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب تک کی محنت سے نبی کی اطاعت پر آپ کتنے آئے ہیں، اب تک کی محنت سے نبی کی اطاعت پر کتنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس جانا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے پاس جاتے، ایک ایک سے پوچھتے، ایک ایک سے کہتے کہ کیا مغفرت نہیں ہے، کیا عمرہ عبادت نہیں ہے، کیا یہ غلطی پر نہیں ہے؟ ہر ایک کا ایک جواب ہوتا ہے کہ عمر یہ اللہ کر، تم ہر طرف سے نظر پھیر لو، صرف یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا۔ اگر فرماتے ہیں اس دن میں عمرہ کرنے کے میرا اصرار تھا، میں اس اصرار پر اتنا ڈر گیا تھا کہ آپ پر وحی آنے لگی تو میں اپنی سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گیا کہ عمر پر آسمان سے عذاب آ رہا ہے، ساتھیوں پر نہ آئے۔ پر اگر ایک عمرے کی عبادت کی رائے دینے پر آدمی اتنا ڈر جائے تو پھر اگر خدا نہ کرے کوئی خواہش کی بنیاد پر رائے دے رہا ہو تو اس کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ میں ایک مثال کہ بیت اللہ کی جیسی ثواب اور اس کی عبادت اور وہاں کی عبادت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں رائے دے کے نظر گیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ پر بڑی آ رہی ہے تو میں سواری لے کر الگ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب اس پر آ رہا ہے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن اپنی رائے پر اصرار کرنے کی وجہ سے پوری زندگی میں نے اعمال سے درخواست کیے کہ اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں نبی کی چاہت کے خلاف عمرہ کرنے کا جذبہ کیوں رکھتا تھا۔ یہاں کہتا ہوں کہ حکم آیا واپسی کا، یہ واپسی کا حکم یہ اس جذبے کے خلاف، جذبہ عمرہ کرنے کا حکم آیا۔ میں نے ایک بات شروع کر دی کہ اگر حال کے امر کو پورا کر دیا جائے، حال کے امر کو اگر حال کے امر کو پورا کر دیا جائے باوجود ناگواری کے، باوجود عمل کے خلاف ہونے کے، باوجود اپنے اچھے جذبے کے، تو اللہ تعالیٰ اسی حال میں فتح دے دیتے۔ ابھی آپ یہاں سے ہٹے لیجیے، پتہ نہ دے میں کہاں ہے عمر بتاؤ کہ عمر اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، حالانکہ یہاں فتح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری جو شرطیں لگائی گئی ہیں وہ ساری شرطیں یہ کہتا ہوں ہزیمت کی اور ناکامی کی ہیں، لیکن یہاں جانے سے پہلے حکم آ گیا فتح لگا فتح مبینہ کہ ہم نے آپ کو فتح دی۔ صحابہ فرماتے ہیں تم مکے پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو اور ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ یہ حکم پر قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا، یہ حکم آیا ہے اچھے جذبے کے خلاف، حکم آیا اچھے جذبہ بہت اچھا عمرہ کرنا۔ مزیدار بات یہ ہوئی کہ بعض صحابہ نے بجائے حلق کرانے کے اپنے بال کتروائے اس امید پر کہ شاید یہ ہمیں بال کترتے ہوئے دیکھے اور ان کو خیال آ جائے اور یہ ہمیں عمرے کی اجازت دے۔ سنو دھیان سے بات، یہ بہت کام کی بات ہے۔ اگر نبی کا حکم یہ ہے کہ واپس چلنا ہے، اگر نبی کا حکم یہ ہے کہ واپس چلنا ہے، اس فیصلے کے بعد اگر کسی کے دل میں اس کا خیال ہے کہ نہیں اچھا ہوتا عمرہ کر لیتے تو وہ نبی کی دعا کا مستحق نہیں رہتا۔ اور یہ سوچ کہ کاش عمرہ کر لیتے، نبی کے فیصلے کے بعد یہ سوچ رکھنا کہ کاش عمرہ کر لیتے، کہ یہ سوچ دل میں یہ خیال ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کے میں عرض کروں گا اللہ نے فرمایا قرآن میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ فرما رہے تیرے کی قسم وہ لوگ ایمان والے کبھی ہو نہیں سکتے جو آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں۔ ایمان والے سے وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات کو پورے انشاء کے ساتھ تسلیم کریں، آپ کی بات کو پورے انشاء کے ساتھ تسلیم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر امت کی اجتماعی بھی ممکن نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بعض لوگوں نے بجائے حلق کرانے کے بعد کتروائے، یہ بہت سننے کی بات ہے، اس امید پر کتروائے کہ شاید اور کوشش کر لیں، شاید بال کتروانے سے عمرے کا موقع مل جائے، عمرے کا موقع مل جائے۔ بعد میں بال کتروائے، بعد میں حلق کرائے۔ آپ نے جو دعا کی مغفرت کے لیے وہ حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ 3 مرتبہ دعا ہے حلق کرانے والوں کے لیے۔ جب ایک صحابی نے کہا آپ سے اے رسول اللہ جنہوں نے بال کتروائے ہیں ان کے لیے بھی تو دعا کر دیجیے، ان کے لیے فرمایا، اس کے کہنے پر کہا اللہم اغفر للمقصرین 1 مرتبہ، کیونکہ ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ بجائے حلق کرانے کے قصر کرا لیا جائے، اس امید پر کہ شاید کفار کو رحم آ جائے ہم لوگ اور یہ اپنے عمل کی اجازت دے دیں۔ ارے
میں کہتا ہوں کہ نبی کے حکم کے بعد اگر کفار آ کر بھی ان سے کہیں کہ آ جاؤ عمرہ کر لو تو ان کا عمرہ کرنا معصیت بنے گا. اگر کفار ان سے یہ کہیں کہ عمرہ کر لو، اور کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ عثمان، جو مسلمان مشرکین کی قید میں ہیں ان کو ہم ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ صبر کا اور استقامت کا. عثمان تم جاؤ، تمہاری وہاں رشتہ داریاں ہیں، تم وہاں جا کر ان سے ملاقاتیں کرو جو مسلمان قید میں ہیں مشرکین کے. حضرت عثمان کو ان کے جزازاد بھائی نے امان دی. وہاں گئے، ابان نے کہا کہ عثمان تم آئے ہو، آؤ میں تمہیں عمرہ کراتا ہوں، آؤ میں تمہیں طواف کراتا ہوں. عثمان نے کہا کہ نہیں، میں طواف نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں یہ کام کر کے مجھے واپس دوں. لیکن میری حفاظت میں، میری امان میں، کہ نہیں امان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول نے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کر کے واپس جاؤں. اتنا صحابہ کرام اطاعت پر تھے کہ عثمان کو ان کے جدار بھائی نے اپنی حفاظت میں، اپنی ذمہ داری پر، کہ کوئی تمہیں ہاتھ سے لگائے گا، کوئی تمہیں اشارہ بھی نہیں کرے گا، تم چلو طواف کر لو. میں اپنے ساتھیوں کے بغیر طواف کیسے کروں؟ میں اپنے ساتھیوں کے بغیر کیسے طواف کروں؟ ادھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور عثمان کو بیعت کیا. صحابہ کی بیعت ہوئی، بیعت شجرہ ہوئی. آپ نے صحابہ کو بیعت کیا اور اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا نیچے کا ہاتھ عثمان کا ہے، اوپر کا ہاتھ میرا ہے، اور میں عثمان کو بیعت کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا عثمان تمہارے مزے ہیں، وہاں تم طواف کر رہے، یہاں بیعت کر رہے. ہمارا کہ نہیں، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے. عثمان ہمارے بغیر طواف کرے. وہاں پہنچ گئے، مجھے خوشامد کی ان کے ساتھ بھائی نے کہا طواف کر لو، میری ذمہ داری پر. ہم ایک امت ہیں، ہماری ایک اجتماعیت ہے، ہم اس اجتماعیت کو توڑنے کے لیے اس وقت طواف کرنے کو بھی اجتماعیت کے خلاف سنیں. آپ اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کا توجہ دو. کیسی اجتماعیت امت کی! اللہ، سارے مسلمان ایک ساتھ ہیں. ایک مسلمان کو اگر کفار یہ کہہ رہے طواف کر لو تو کہہ نہیں، میں مسلمان کے بغیر طواف نہیں کروں. بتائیے حالانکہ سوچتے ہیں موقع ملا ہے، ہم مسلمان سب کے سب ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، کسی کے جسم کے ایک حصے کاٹ کے الگ کر دیا جائے نہیں، باوجود کفار کے خوشامد کرنے کے طواف نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت کیا. یہ خصوصیت ہے، اپنے ہاتھ پر فرمایا ہم عثمان کو بیعت کر رہے ہیں کہ وہ اگر یہاں نہیں ہے تو ہم ان کو یہاں حاضر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں ہمارے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں. امتحان یہ موقع اچھا ہے، کرتے چلو عمرہ کے نہیں. حضرت حذیفہ کو بھیجا آپ نے، جاؤ حذیفہ میدان کا حال دیکھ کر آؤ، کوئی نیا کام مت کرنا. وہاں ابو سفیان ملے، آپ پر ہاتھ کاپ رہے، مشرکین کے فکر تعداد بن کر آئے. بہت دن جہاز حذیفہ کا کہ ایسا بدل کرتے جاؤں، سارے مشرکین کے پاؤں کر جائیں گے، میدان جہاز میں آ جائے گا. اور یہ موقع جو میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بھلے مجھ سے کہا گیا نیا کام مت کرنا، مگر اللہ کے نبی کا خبر نہیں ہے کہ یہاں کیا حالات پیش آئی، اور موقع اچھا ہے خیر ہے کہ نہیں. مجھ سے کہا گیا تو میں نیا کام مت کرنا. میدان میں اس موقع کو گوا دیا اور ضائع کر دیا حضرت حذیفہ نے، اس خیال سے کہ مجھ سے کام کرنے کے لیے. یہ ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں کو مواقع بہت نظر آتے ہیں اور ہر آدمی موقع کے اعتبار سے قدم اٹھا لیتا ہے. یہ امت کے تفریقے کا ایک بڑا سبب ہے. جہاں جیسا موقع ہے امت کا تفریقہ ہی ہے کہ جہاں جیسا موقع ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے قریب تک پہنچ گئے، تیر نکال لیا اور جی چاہا کہ اسے قتل کر دوں. خیال آیا کہ نہیں، مجھ سے قریب نہیں نکال گیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو ادھر پلٹے میدان سے تو 20 فرشتے گھوڑوں پر سوار ان سے ملے. فرمایا ہمارا پیغام کہہ دینا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتا دینا کہ فتح کا فیصلہ ہو گیا. عمل کیا، اللہ نے سفیان کو ہدایت دی. قتل کر دیتے تم کو تو کھا جاتے ہم کہہ رہے ہیں حال کا عمل کیا، اور حال کا عمل جو بھی ہوگا وہ جذبے کے بالکل خلاف ہوگا.
جذبے کے بالکل خلاف ہو. اگر حال کا عمل جذبے کے مطابق ہو اور حال کا عمل حیثیت کے مطابق ہو اور حال کا عمل حالات کے مطابق ہو اور حال کا عمل معمول کے مطابق ہو، اس کا پورا کرنا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی. نہیں، بات بہت توجہ ہے کہ حال کا عمل ہمیشہ معمول کے خلاف ہو، حیثیت کے خلاف ہو، جذبے کے خلاف ہو، جذبے کے خلاف ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہاں یہ حکم آیا جذبے کے خلاف. حدیبیہ میں صحابہ نے اطاعت کی، اجتماعی ضرور اطاعت کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم آیا صحابہ کے جذبے کے خلاف. کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف کہ نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف، ایک معمول چل رہا، نماز ہو رہی ہے بیت المقدس، اور اسی کے عادی ہیں لوگ. 17 مہینے ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف ہی نماز ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران اچانک حکم دیا کہ آپ لوگ پہن لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. یہ حکم اچانک آیا، یہ حکم اچانک آیا، نماز کے درمیان آیا. اتنا بھی اللہ کے یہاں گوارا نہیں ہے، اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ اثر سے ادھر پڑھنے کے نہیں، حکم کے ساتھ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں 2 رکعت ظہر کی ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی تھی، اس درمیان میں حکم آ گیا آپ لوگ پڑھ لیجیے بیت المقدس سے. صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ عورتیں، بچے، مرد جتنے بھی تھے سب آپ کے ساتھ فوراً ڈھونڈ گئے. لیکن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں احمق اور بیوقوف کہا: کفار، یہود اور منافقین. کفار نے تو یہ کہا کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے جب آپ ہمارے دین کو نہیں مانتے. یہود نے کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا ہے جب یہ قبلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. منافقین نے کہا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ مختلف اعتراض کرنے والوں کا کام کرنا ہوتا نہیں ہے. جب ان سے کوئی اگلا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ یوں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس کو تبدیل کرنے کی، جیسے چل رہا تھا ایسے ہی چلتا رہتا. قرآن نے یہ سوال کرنے والوں کو بیوقوف کہا. سيقول السفهاء من الناس، ان قریب یہ بیوقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ اس کی تبدیلی کی ضرورت کیا تھی، اس طرح کام چل رہا چلتا ہے کیا ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ہم یہ حکم لا کر دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ سمع الرسول ممن ينقلب، یہ چھٹائی ممن ينقلب على عقبه، کہ ہم چھٹائی کے لیے حکم لائے، ہم چھٹائی کے لیے حکم لائے ہیں. میں یہ سمع الرسول ممن ينقلب على عقبه، کون ہے جو نبی کی اطاعت پر فوراً بیت اللہ کی طرف پھر جائیں، اور کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں پہلا قبلہ ٹھیک تھا. چھٹائی کے لیے حکم ہے، چھٹائی کے لیے کون اتباع کرتا ہے رسول کا، کون پلٹ جاتا ہے اگلی دفعہ. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا ہے معمول کے خلاف. ایک معمول ہے نماز بیت المقدس کی طرف، اور حکم آیا ہے معمول کے خلاف. حکم آیا معمول کے خلاف، معمول ہے اس سے نماز کا حکم آ گیا کہ نہیں آپ بالکل پلٹ جائیے. ایسا بھی نہیں ہوا کہ چلو اس کو اثر تک مؤخر کر دیں، اثر گزر پڑنے کے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھو نبی کی اطاعت. میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، یہ ہے امتحانات کہ یہاں حکم آ گیا اچانک معمول کے خلاف. کبھی حکم آئے گا موقع کے خلاف، حکم آئے گا موقع کے خلاف کہ موقع ہے مال غنیمت کے سمیٹنے کا، اور موقع ہے مال غنیمت کے حاصل کرنے کا، جبکہ اس امت کی فضیلت ہے مال غنیمت. لیکن ادھر مال غنیمت دکھلایا اور ادھر حکم دے دیا. مال غنیمت کی فضیلت کے باوجود حکم یہ دیا کہ اگر تمہیں مال غنیمت پڑا ہوا نظر آ رہا ہے میدان میں تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، اور اگر تمہیں ہماری لاشیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے میدان میں اور آسمان سے پرندے اتر کر ان لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں تب بھی تمہیں اس پہاڑ سے نکل نکلنا جو ہے رومان کی حال کا عمل ہے. جو ہے عہد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز آپ نے جبل رما پر متعین کیے، فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. حالت اگر فتح کی ہو جائے تو مال غنیمت کے لیے مت ہٹنا، اور اگر حالت شکست کی ہو جائے تو ہماری لاشوں سے گوشت کھانے والے پرندوں کو اڑانے کے لیے نہیں ہاتھ مت. کم سے کم رحم کھائیں، شہداء پڑے ہوئے ہیں زمین پر اور پرندے ان کی لاشوں سے گوشت کھا رہے ہیں. حال کا عمل یہ ہے کہ ان کے
یہ پرندوں کو تو کم سے کم اڑایا جائے لاشوں پر سے، اس کام کے لیے ناڑنا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو معلوم نہیں کیا حالات ہیں۔ عبداللہ بن جبیر کے امیر تھے، عبداللہ بن جبیر کے امیر تھے، انہوں نے کہا صاحب اجازت دیجیے، پتہ ہو چکی ہے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، مالا غنیمت سب سمیٹ رہے ہیں، اجازت دیجیے ہم نیچے اترے کا کہ نہیں اجازت، بار بار کہا، بار بار اس لیے کہ آواز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، اصرار کیا اپنے امیر پر اور امیر کی نافرمانی کی، علاقائی امیر کی نافرمانی سے علاقائی نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تک کی خبریں پھیل گئی۔ علاقائی امیر ایک علاقہ جبل رومان، ایک حلقے کا صرف 50 آدمی، 700 میں سے 50 آدمی 4% بنتے، علاقائی امیر کی نافرمانی کی ایک علاقے والا، لیکن احد کا پورا میدان کفار کے ہاتھ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ فتح کی خبر اڑ گئی اور صحابہ مایوس ہو گئے، اب کس کے لڑے کیا کریں۔ لیکن یہ سب اس لیے ہوا کہ حال کے امر کو پورا نہیں کیا۔ حال کا امر یہ تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن وہ وہاں سے ہٹے اور خالی پلٹ کر حملہ کیا اور سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس گیا مشرکین کے ہاتھوں میں۔ فتح ہونے کے بعد شکست آئی ہے، فتح ہونے کے بعد شکست آئی ہے۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ حال کا عمل یہ تھا کہ یہاں کرنا نہیں۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ سب امتحانات ہیں، یہ سب امتحانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں یا محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، اچھا نہ ہوگا یہی کرنا۔ اسی لیے شریعت نے ایک شکار کی شکل بیان کی ہے جو کلب معلم کہلاتے ہیں، سجائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار، سجائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار۔ اس شکار کے حلال ہونے کے لیے، اس شکار کے قابل استعمال ہونے کے لیے شریعت نے کچھ شرطیں لگائی، شریعت نے شرطیں لگائی ہیں کہ آپ کو شکار کا حلال ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس کتے کو جب بھیجے شکار کی طرف تو بسم اللہ پڑھ کر بھیجے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کتا شکار میں سے خود نہ کھائے، شکار لا کر مالک کو حوالے کرے۔ اگر یہ کھانا چاہے اس میں سے تو یہ شکار حرام ہے، آپ استعمال نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شکار کو اگر چھوڑا جائے، شکار اس کتے کو چھوڑا جائے شکار کی طرف اور یہ کتا دوڑ رہا ہے اور ابھی شکار تک پہنچنے والا ہے، آپ اچانک کتے کو آواز دے کر روکنا چاہیں، یہ آپ کے آواز پر رک جائے اور شکار کو چھوڑ دے اور جہاں آپ نے آواز دی وہیں ایک دم آپ کی اطاعت پر رک جائے، ایسے کتے کا شکار حلال ہے۔ اور اگر یہ آپ کے روکنے سے نہیں رکتا اور یہ اپنے ارادے کو پورا کر لیتا ہے تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ کو غور کریں، جب ایک کتے کا فرما بردار ہونا شرط ہے اس شکار کا حلال ہونے کے لیے، تو اشرف المخلوقات انسان جو عمل کے لیے بنایا گیا ہے اس کے عمل کا اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اطاعت کا کیا درجہ؟ اگر ایک کتے کے لیے درجہ، ایک کتے کے لیے درجہ، اطاعت کا یہ درجہ ہے کتے کے لیے، اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے اور جو آپ آواز دیں وہ رک جائے وہیں اور چھوڑ دے شکار۔ اگر آپ اس کا تجربہ کر چکے ہیں اس پر، پھر آپ اسے شکار کرائیں تو حلال ہے، اور اگر وہ آپ کو روکنے سے نہیں رکتا تو اس کا شکار آپ کے لیے قابل استعمال نہیں ہے، اس کا شکار حرام ہے کیونکہ آپ کا کتا نافرمان ہے۔ اگر ایک نافرمان کتے کا شکار آپ کے لیے حرام ہے تو آپ بتائیے تو صحیح کہ اگر آپ اللہ کے نافرمان ہو کر یہ چاہیں کہ آپ کی قربانیاں اور آپ کی محنت اللہ کے قبول ہو جائے تو کہتے یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا میدانوں میں امتحان ہوتا تھا۔ فتح کے قریب ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک حکم آ گیا معلوم کیا جاتا ہے، چھوڑو دیکھنے کتنی چاہت جو میدان کو فتح کرنے والے تھے اور کوشش کرتے 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 فتح کے کنارے پر پہنچ رہے تھے، حکم آ گیا اچانک معذوری۔ یہاں سارے کے زمانے میں معذوری ترقی کے لیے ہوتی ہے، زمانے معذوری، کیونکہ جب دین کے کام عہدے بنیں گے تو معذوری تنزلی سمجھی جائے گی، اور جب دین کے کام خدمت بن جائیں گے تو پھر معذوری وہ طرف سے سمجھی جائے گی کہ معذوری ہو گئی ہے، اب تو زیادہ کام کریں گے۔ کیا جس آدمی کو معذور کیا جاتا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اب میدان میں اتر کر کام کرنے کا موقع ملے گا، اب کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا۔
دیکھیں عمارت کی ذمہ داری کی وجہ سے عمومی کام کا وقت نہیں ملتا، قافلے کی ضروریات، قافلے کا انتظام، اس سے اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ عام میدان میں دعوت کے میدان میں محنت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ صاف ملتا ہے روایتوں میں کہ انہیں معذول کیا گیا تو انہیں اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اب زیادہ کام کا موقع مل جائے۔ میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی زندگی اور حکم آتا ہے موقع کے خلاف، حکم آتا ہے موقع کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے جلسے کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے جتنا مسلمان اس اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے۔ اس لیے میرے دوستوں کو ایمان کا تو کمال ہی یہی ہے کہ اپنی چاہت کے خلاف اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا۔ ایک عورت مظلومہ کور کا مرد بیت اللہ کا طواف کتنے جلد کر کیا کرتے زمین پر، حضرت نے اس کو طواف سے روک دیا، فرمایا اللہ کی بندی طواف چھوڑ دے، تیرے طواف سے لوگوں کا اذیت ہوتی ہے، اسے طواف چھوڑ دیا، ابھی کا حکم ہے طواف چھوڑ دیا، گھر سے گیا، حضرت کی شہادت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جا کے طواف کر، یہ کوئی روکنے والا نہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں طواف نہیں کروں گی کیونکہ امیر کا جو حکم ہے وہ باقی ہے، اپنی جگہ چاہے وہ نہیں چلا گیا۔ ایک عورت کا بھی جذبہ اطاعت کا ایسا تھا جو اپنے عبادت طواف کے شوق کو امیر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے، حالانکہ امیر دنیا سے چلے گئے۔ اتنا صحابہ کرام نے اطاعت کو اور اتنا صحابہ کرام نے اتباع کو اہمیت دی، یہ سب مثالیں ہیں اس امتحان کی۔ تو میرے بزرگ دوستوں، اصل بات یہ تھی کہ اس اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت کی کیا اجتماعیت، یہ صحابہ کرام کی اجتماعیت یہ تھی کہ وہ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے متعلقین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتے دار، ان سب کی بات کو ایک طرف کر کے اللہ کے رسول کی بات پر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمارا فیصلہ وہی فیصلہ ہے۔ یہ صحابہ کے بہت امتحانات ہے، بہت سب امتحانات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ایک بات پر مجتمع ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کبھی امتحان ہوا ہے کہ تمہیں اپنے والدین سے اور تمہیں اپنے دوست احباب سے، تمہیں اپنے وطن اور قبیلے سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول سے محبت۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جو آدمی متبع سنت نہیں ہے ہر ضرورت میں، ہر کام میں، جو شخص متبع سنت نہیں ہے ہر ضرورت میں اور ہر کام میں، پھر وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی سے محبت کا، تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ نہیں، اس محبت کے دعوے میں وہ آدمی جھوٹا ہے جو اپنے حلیے اور اپنی ضروریات میں متبع سنت نہیں۔ اللہ نے امتحان دیا صحابہ کا، سخت امتحان دیا، بڑا سخت امتحان۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نبی کی اطاعت پر کتنے، ایک صحابی جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آپ نے ان کو پکڑا، پورے مدینے میں ان سے زیادہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا ساتھ کر لو۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، کیا جرم کیا، کیا گناہ کیا، کچھ نہیں، پھر سیدھا حکم باپ سے کر۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ صحابی دوڑے فوراً، سنتے ہی پتا کہاں جا رہے ہو؟ آج آپ کا حکم ہے، واپس لے کے آتا ہوں فوراً۔ میرا آپ سے پوچھنا کہ کیا وجہ ہے، تو یہ میرا وجہ سے ہوگا، حکم سے نہیں ہوگا۔ میرا عمل کرنا وجہ سے ہوگا، حکم سے نہیں ہوگا۔ آپ سوچ غور کیجیے، جب بات کے قتل کا سبب معلوم کرنا اطاعت کے خلاف ہے تو کیا مجال ہے کسی کی کوئی سوال کرے کہ اس سنت پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ باپ کے سر لانے کا حکم، باپ کے سر لانے کا حکم منع کر رہا ہے اس بات سے کہ آپ نبی سے وجہ معلوم کریں۔ ہم وجہ معلوم نہیں کریں، اگر وجہ معلوم کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایک عمل کرنا وجہ سے ہوگا، حکم سے نہیں ہوگا۔ یہاں ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کا حکم ہے، واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا
کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. ہمیں تو خودوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ نے فرمایا ہم تو دیکھنا چاہتے تھے تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان میں کامیاب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہم دیکھنا چاہتے تھے محبت کیسے زیادہ ہے. اسے میں نے آیت پڑھی تھی کہ تیرت کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں اپنی رائے باقی رہے. ایمان والے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جو فیصلہ ہو گیا اس فیصلے پر پورا مجموعہ امت کا مجتمع تھا. یعنی ان کی رائے بھی چھوڑ ہے, ان کی رائے بھی چھوڑ ہے, ان کی رائے بھی چھوڑ ہے, ان کی رائے امت کا تفریقہ یہی ہے, امت کا بکھرنا یہی ہے کہ آدمی اپنی اپنی رائے پر جمع ہوا ہو. یہی امت کا اختلاف ہے. یہ امت کا اختلاف میں آج کروں گا. دو آدمی حاضر ہوئے, اس کے درمیان میں جھگڑا تھا. دونوں نے آپ کے سامنے اپنی اپنی بات رکھی. آپ نے دونوں کی بات سنی اور بات سن کر فیصلہ فرما لیا. آپ نے فیصلہ فرما. آپ کے فیصلے کے بعد دوسرے نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو فیصلہ منظور نہیں. ہاں تو عزت سے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ, جا کر ان سے کہا کہ ہمارا دونوں کا ایک مسئلہ تھا, ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا, آپ نے فیصلہ کیا ہے, میرا یہ ساتھی ہے میرے ساتھ, یہ کہتا ہے مجھے فیصلہ منظور نہیں. ابوبکر نے فرمایا کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے وہی فیصلہ ہمارا بھی ہے. انہیں کہ جو اللہ کے نبی فرمائیں گے وہ ہماری بھی وہی بات ہے. اس لیے آپ اللہ کے نبی کے فیصلے کو مان لیجیے. وہاں سے نکلے, وہاں سے نکل کر اس نے کہا نہیں جی مجھے تو فیصلہ منظور نہیں ہے. عمر کے پاس عمر نے جا کر ساری بات سنائی. عمر نے پوچھا کہ دوسرے آدمی سے کیا بات یہی ہے؟ سب آدمی بات یہی ہے, مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے. فرمایا بیٹھو میں بھی آتا ہوں. عمر رضی اللہ اندر گئے, گھر میں اندر سے تلوار نکال کر لائے, اس آدمی کا سر اڑا دیا. ہم نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا ہمیں نبی کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے. فرمایا پھر تمہاری زندگی میں منظور نہیں ہے. لائے تلوار لائے اندر سے اور اس آدمی کو قتل کر دیا. اس طرح تعبیر ہوئی شاید سے شاید مل جائے گی کے قسم وہ لوگ والے نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلے کو آپ کے فیصلے کے بعد دل میں رائے باقی رکھے. ایمان والے نہیں قتل کر دیا. میں ایک فیصلہ اللہ کا ہے, بس جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ سب کا ہے, چاہے عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, نیا ہو, پرانا ہو, سب کا ایک فیصلہ. یہ تھی امت کی اجتماعیت, یہ تھی امت کی اجتماعیت. بہت کوشش کی قریش نے, کچھ ہے چھوڑا, ابو سفیان کو اپنا وکیل بنایا اور متکلم بنایا اور وہاں سے روانہ کیا کہ جاؤ تم جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ تیار نہ ہو تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے مشورے والوں سے الگ الگ ملاقات کرنا, الگ الگ ملاقات کرنا. بہت عام بات کیا اللہ مجھے معاف کرنا ہے. جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اور کسی کے دماغ میں رائے اس فیصلے کے خلاف ہوتی ہے کہ اس کو بدلوانا چاہتے ہیں, تو یہ ایک ہفتے دو کے کام جا کر بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ فیصلہ ہم منظور نہیں. لوگوں کی ذہن سازی کرنا تاکہ مشورے والے جا کے ذمہ دار سے یہ کہیں کہ اس بارے میں دوبارہ غور کیا جائے. اس سے دین کے تقاضے ظاہر ہوتے ہیں. دین کے تقاضے جو طے ہوا ہے وہ نہیں کرنا ہے اور اس سے اجتماعی متاثر ہوتے. ہمیں واقعہ سنا رہا, یہ ایک مزاج ہے جو اطاعت کے بالکل خلاف ہے. بات کا فیصلہ ہو جائے تو سب کو اس ایک رائے پر مجتمع ہونا چاہیے. سب ان کی اجتماعی فوج کسی کام پر لگے. مکے والے نے تیار کیا اور کیا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کے جو مشیر ہیں جن کو رائے دیتے ہیں مشورے میں ان سے جا کر بات کرو اور ان سے کہو کہ ہمیں ہماری صلاح کی مدت میں توسیع کریں. حالانکہ خود عہد توڑا اور خلاف ورزی کی اور جب پریشان ہو گئے تو یہ کہلوایا کہ صلاح کی مدت میں توسیع ہو جائے. آپ کو معلوم ہو گیا گاڑی سے کہ ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے یہ تقاضا لے کر اور قریش کی طرف سے وکیل بن کر. آپ میں صحابہ سے کہ دیکھو ابو سفیان آ رہا ہے ایک تقاضا لے کر اور ہماری اپنے فیصلے کے خلاف مطالبہ لے کر. اس آدمی کو اس کے اپنے کام میں تو مایوس کرنا ہے
اور اکرام اور اخلاق سے اس کو راضی کرنا ہے، تو واپس کرنا ہے مایوس کر کے اور راضی کر کے۔ اب آپ راضی بھی کرنا ہے، اس کو مایوس بھی کرنا ہے۔ جو کام لے کر آ رہا ہے اس کو مایوس ہو جائے گی، اور اس کی مایوسی تمہاری اجتماعیت میں۔ اگر تمہارے اندر مداحنت ہے تو میں آپ یاد کرتا ہوں، جتنی مسلمان میں مداحنت ہوگی اتنی کافر کے اندر حق کو مجھانے کی امید ہوگی۔ مسلمان کے اندر مداحنت ہے، جتنی مسلمان کے اندر مداحنت ہوگی اتنا کافر کو حق کو مٹانے کی امید پڑے گی۔ میری بات بہت توجہ ہے۔ مداحنت کیا مداحنت؟ مداحن کسے کہتے ہیں؟ مداحن اسے کہتے ہیں یہ جو دو چہرے رکھتا ہے کہ ان سے بھی خوش رہو ان سے بھی خوش رہو، یہ تو مداحن کہتے ہیں۔ انہیں حق کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ تو کسی سے برا بننا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں میاں دیکھیے ہم تو جی ہاں سراکل اور نیوٹرل آدمی ہے، جی ہاں آپ سے روکے آپ سے روکے انہیں، کیونکہ جو آدمی حق چاہے گا وہ اس سے ایک نہ ایک آدمی ناراض یقیناً ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ حق چاہنے والے کو خوش ہو جائے۔ دوری فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے سب لوگ خوش ہوں اغلب یہ ہے کہ وہ مظاہر ہو، اغلب یہ کہ وہ مظاہر ہو کہ یہ بھی خوش رہے ہیں، خوش رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں، اس کو مایوس کر کے اور خوش کر کے بھیجا۔ وہ آئے آ کر بات کے اوسطے پر کہ ان کی سب سے بڑی خوشی ہے، یہ ان کے سب سے پرانے ساتھی ہیں، انہیں تیار کر لیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم سب کی بات ایک ہے جو اللہ کا فیض ہمارا کرتا ہے۔ وہاں سے نکلے اور پہلی سے ملے کہ ان کے داماد ہیں، داماد شاید خراب داری کی وجہ سے فرمایا کہ نہیں، جو فیصلہ اللہ کے نزدیک آئے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ فاطمہ کے بعد سے بیٹی ہے، بیٹی خوشحال میں بات کی، شاید ہماری بات قبول کر لیا جائے۔ اور یہ کہا یہ فاطمہ اگر تم آج ہمارا یہ کام کرا دو اور ہماری بات اپنے والد صاحب تک پہنچا دو تو ہم تمہیں تمام قریش کی عورتوں کا سردار بنا دیں گے۔ جن کو جھوٹی عزتیں مطلوب ہوتی ہے نا، جنہیں جھوٹی عزتیں مطلوب ہوتی ہیں انہیں جھوٹ بولنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اور جنہیں سچی عزتیں مطلوب ہوتی ہیں وہ سچ پر ایسا جگتے ہیں کہ اگر زندگی بھی گزر جائے اور ان کو ستایا جائے تو وہ اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ کہ سچے وہ ہیں کہ 50 رات بائیکاٹ ہوا ان 3 آدمیوں کا جو تبوک کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں کہ جو بات سچی تھی اس پر جمے رہے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ بولنے کے بعد اس سچ پر جمنا کمال ہے۔ کچھ بولنا کمال نہیں، کچھ بولنے کے بعد اس پر جمنا۔ حالات خوب آئے ہر طرف سے ناگواریاں پیش آئی لیکن سچ پر جمے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ فاطمہ کے پاس آئے کہ آپ کو سردار بنا دیں گے، اور نہیں جو فیصلہ اللہ نے نہیں نکالا۔ ایک عورت کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، ایک مرد کے اندر بھی یہ جذبہ۔ پہلے خیال آیا ہو بیویاں تو ان سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہیں، میری اپنی بیٹی میں حبیبہ، میری اپنی بیٹی میں حبیبہ، اور آپ کی گودے محترمہ ہیں، چلو ان سے بات کریں۔ وہاں پہنچ کے بیٹی کے گھر پہنچا، باپ کیا اکرام ہونا چاہیے تھا اور کیا ان کی بات کو خیال کیا جاتا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے انہیں ہمیں لگا ٹھہر جا، کھڑا رہے گی، ناپاک یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور اس پر وحی آتی ہے کہ ناپاک ہے، ابھی کھڑا رہے۔ آپ کا بستر لپیٹا انہیں حبیبہ نے اور چارپائی صاف کر خالی کرے گا، بیٹھ کیا بات ہے کہتا رہا کہ باپ کے اکرام میں نبی کو بھول جائے، باپ کے اکرام میں تو نجیب ہے، ناپاک ہے، مشرک ہے، لیکن باپ، لیکن یہ نبی کا یہ پاک بستر اس پر وحی آتی ہے۔ ایک نبی کا بستر ہٹا دوں میں کیا بات کی روانہ ہوا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ہماری جان مصیبت میں ہے، تم ذرا سفارش کر دو کہ اس طرح کی مدت میں اضافہ ہو جائے نہیں۔ حکم اللہ آتا ہے، اللہ کا رسول ہے، سب کی ایک بات ہے۔ ابو سفیان یہاں سے مایوس ہو کر واپس گئے، مکے والوں نے الگ گالیاں دی، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، نہ تو وہاں سے عمل لے کر آیا کہ ہم سکون سے رہتے، نہ جنگ لے کر آیا کہ ہم تیاری کرتے۔ کرنا تھا کہ قریب کے ہوں، دور کے ہوں، رشتے دار ہوں، عورتیں ہوں، سب کا ایک فکر، سب کی ایک بات، سب کی ایک بات، سب کا ایک کہ آپ کے فیصلے کے خلاف ہم کچھ سوچ لیں۔ میں تصور کر رہا ہوں کہ یہ امتحان ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپس میں اس چیز کو طے کر لیتے ہیں، اس پر یہ کتنا مجتمع ہے، کتنا مجتمع ہے، جسے اللہ رب العزت یہ امتحان دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان یہ کتنے جمنے والا
یہ باطل میں گھسنے کا کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی راستہ باوجود ساری اس لیے فرمایا کہ آپس میں جس چیز کو طے کر دو اس پر مجتمع رہو۔ البتہ یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہے کہ اخلاق اور اکرام سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرو اور آپس کی اجتماعیت سے باطل کو مایوس کرو، آپس کی اجتماعیت سے باطل کو مایوس کرو اور اپنے اخلاق سے ایسے مطالبہ کرنے والوں کو راضی کرو کہ بھائی ہماری بات تو یہی ہے۔ اس لیے کہ اخلاق کا جو کمال ہے وہ اختلاف کے زمانے میں ہے، اختلاف سے دیکھا جائے گا آگے اخلاق کہتے ہیں، بس اخلاقی سے مخالفت پیدا ہوتی ہے اور اخلاق سے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حال کا عمل، اور یہ حال کا عمل آپ اگر غور کریں گے تو یہ حال کا عمل عبادت میں بھی آئے گا اور یہ حال کا عمل ضروریات میں بھی آئے گا۔ بائیں ہاتھ سے ایک کامل حکمت ہے، بائیں ہاتھ سے ایک کامل حکمت ہے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے یہ حال کا عمل تھا، یہ حال کا عمل تھا۔ ان صاحب نے اس حال کے عمل کو چھوڑنے کے لیے اور اس کو قبول نہ کرنے کے لیے عذر پیش کر دیا۔ کیا پیش کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے جواب نہیں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، دائیں ہاتھ یعنی میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے فوراً بددعا دی اور فرمایا اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ آپ وہ دیکھیے صرف ایک کھانا کھانے کی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا نہ حرام ہے نہ کوئی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر ایک کھانا کھانے کی سنت کا انکار تکبر کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، حضور پیش کرنا، حضور پیش کرنے والوں کی دو قسم ہوتی ہیں، حضور پیش کرنے والوں کی دو قسم ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو اپنے حضور میں سچے ہیں اور حضور کے بعد وہ حضور پیش کر کے غمگین ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس پر عمل کرتے ہیں مگر کیا کریں مجبور ہے۔ دو باتیں میں نے بولا حضور پیش کرنے والے۔ ایک قسم وہ ہے جو اپنے آزار میں سچے ہیں بشرط یہ کہ وہ حضور پیش کرنے کے بعد غمگین ہوتے ہیں روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو کوئی الزام بھی نہیں ہے اور ان کو عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ ایک قسم وہ ہے جو عذر کو میں تو سچے ہیں، عذر پکڑنے میں تو سچے ہیں، عذر تو ان کا معقول ہے، لیکن انہیں اس عذر کے پیش کرنے میں اور عمل کے چھوڑنے میں کا انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی غم، وہ کہتے ہیں ہو گیا نہ ہوا نہ ہوا۔ ایسے لوگ اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ تیسری قسم وہ ہے جو حکم کے آنے پر جھوٹا عذر پیش کرتے، حکم آنے پر جھوٹا عذر، اور یہ عذر اس لیے ہوتا ہے ان کا پیش کرنا تاکہ سامنے والے کو خاموش کر سکے، سامنے والے کو خاموش کر سکے۔ یہ بات یاد رکھیں مطلب کہ کسی ٹوکنے والے کو اگر آپ جواب میں یہ کہہ دیں کہ نہیں آپ اپنے عمل کی فکر کریں، ایک آدمی آپ سے کہتا ہے نماز کے لیے، ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کسی عمل خیر کے لیے، اور آپ جواب میں یہ کہہ دیں کہ آپ اپنی فکر کریں، اللہ کے نزدیک یہ جواب سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ٹوکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنی فکر کریں، یہ اللہ کے نزدیک تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات مجھے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ چیز بہت عام ہو گئی ہمارے ماحول میں، حالانکہ ٹوکنے والے کو محسن سمجھنا چاہیے۔ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسا آپ کو کوئی گڑھے میں گرنے سے بچانے والا، آپ کا ہاتھ پکڑ لینے والا، ٹوکنے والے کو محسن سمجھو، ٹوکنے والے کو۔ اور یہاں امتیاز ہے کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے کہا میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ روایت میں مامن آہو الا الکبر کہ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا، عذر کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے بددعا دی، اللہ کے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس بددعا پر اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور بیکار ہو گیا، اس کا ہاتھ کبھی اٹھا نہیں گیا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کا انکار کبر کی وجہ سے کیا، انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے، کہ وہاں شیطان نے سجدے کا انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے، وہ ہمیشہ کے سجدے سے محروم ہو گئے،
جہاں اتنے کھانا کھانے کی سنت کا انکار کیا ہے کی وجہ سے اس کا دائیں ہاتھ سے لگے دیکھا ہو گیا، وہاں عبادت کی تعداد ضرب ہو گئی اور یہاں دائیں ہاتھ وہاں درجے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، یہاں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم نبی کی طرف سے۔ جو درجہ وہاں عبادت میں ہے اطاعت کا، وہ درجہ یہاں سنت میں ہے اطاعت۔ یہ بات بڑی ہے، یہ بات چھوٹی ہے، کھانا کھانا ایک چھوٹا کام ہے، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کی بعثت جو ہوتی ہے وہ تو اطاعت کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی بات مانی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ بھی امتحان لیا ہے کہ اپنے قبیلے اور قوم کے ہو کر رہتے ہیں یا ہماری بات کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا امتحان تھا، بڑا پسند۔ ساری قوم بنو قریظہ ان کا فیصلہ ان کے سردار سے کرایا، تو میں ان کے سردار ہیں سعد رضی اللہ عنہ، جو فیصلہ یہ کریں گے ویسا منظور ہو۔ آپ نظر کی پوری قوم بنو قریظہ ایک طرف اور فیصلہ کیا حضرت سعد کے دن میں، فیصلہ آپ نے معاشرہ کیا بنو قریظہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار سے فیصلہ کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو کر آئے، ساری قوم نے چاروں سے گھیرا ہوا ہے، پوری قوم حضرت سعد کے ساتھ ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ سوچے گا رہے یہ سعد آج فیصلہ ہونا ہے تیری ناکامی کا یا کامیابی کا، آج پوری زندگی کا فیصلہ آج، یہ نہیں اب تک ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ آج کا جو امر ہے اس وقت فیصلہ ہوگا۔ اگر تو قوم کی وجہ سے نبی کا حکم خلاف ورزی کرے تو آج تیری محرومی کا دن ہے، اور اگر تو نبی کے فیصلے کی وجہ سے قوم کی پرواہ نہ کرے تو آج تیری قبولیت کا دن۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی کدھر میں آئے، اب تک کی دعوت سے، اب تک کی صحبت سے آپ کبھی کدھر کس طرف میں آئے، وہاں پہنچے قوم اپنے سارے احسانات یاد دلا رہی، آپ کو فیصلہ کریں گے آج جو ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے ساتھ جو فیصلہ تم کا منظور ہے۔ رسول نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے جو فیصلہ میں کروں گا آپ کو منظور ہوگا، مگر اثر نے آپ کی طرف دیکھا نہیں اور ان کی طرف منظر کے آپ کو پوچھا، فرمایا ساتھ جو فیصلہ منظور ہے، فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس قوم کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے سب کو، اور میری قوم کی عورتوں کو باندیا بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور پھر یہ قوم کے بچوں کو غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کا سارا مال، ان کا سارے ہتھیار ضبط کر دیے جائیں، اس قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ کوئی ہے جن صحابہ میں جن کے وفات پر ہر چھین لیا، ان کے وفات پر ہر چھین لیا، کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وفات پر ہر چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز دوڑ کر جا رہے تھے ان کے جنازے میں کہ صحابہ کی چادریں گر گئی، صحابہ کے جوتوں کے چشمے ٹوٹ گئے، پیروں سے جوتے چپل نکل گئے، اتنا تیز دوڑے صحابہ۔ اتنا تو ہم نے آپ کو کبھی دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے صاحب، اتنی تیز کیوں جا رہے تھے؟ فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ہم ساتھ کے جنازے کے حسن سے محروم نہ ہو جائیں اور ہمارے پہنچنے سے پہلے کہیں فرشتہ حسن نہ دے دیں۔ یہ درجہ ملا کہ اللہ کے رسول کی چاہت کو پورا کیا ہے، قوم کی چاہت کو، قوم کی چاہت سے خلاف۔ میں نے عرض کیا کہ حال کا امر کیا ہے میرے دوستو، اس طرح حال کا امر عبادت میں عرض کر چکا ہوں، یہی حال کا امر ہر چیز میں آئے گا، عبادت میں، تلاوت میں، روزے میں، نماز میں، سب کہیں میں مثالیں دے چکا ہوں۔ جو یہود اسلام لے آئے تھے، پکے سچے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہماری کتاب ہے توریت، ہمارے نبی صاحب نازل کی گئی تھی، کیا ہم قرآن کے ساتھ ساتھ کبھی توریت پڑھ لیا؟ اجازت چاہیے توریت پڑھنے کی اجازت چاہی ان مسلمانوں نے جو یہودیت سے اسلام داخل ہوئے، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، زکات بھی دے رہے، سارے اعمال کر رہے، آپ کی صحبت میں ہیں، مسلمان ہیں، ان کے سچے خیال ہی آیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہی ہیں، توریت بھی پڑھ لیا کرنا۔ ان کا یہ مطالبہ ہوا، ادھر قرآن نازل ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو۔ توریت پڑھنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف جواب یہ ملا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک پھیری در ایک پھیری در، حالانکہ توریت آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، ایمان لانا اتنا اتباع۔ آپ نے فرمایا اگر آج انسان زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں، میرے سے میرے مجھے یاد کرنا کہ سارے احکام بر وقت آئیں گے، ضروریات کے خلاف، عادات کے خلاف
अचानक आया ना हुक्म कि गधे को हराम कर दिया गया, अचानक कोई चीज खाने की चीज के अलावा। हलाल गोश्त तैयार हो रहा है, सफर में खाना खत्म हो गया है, लेकिन अचानक हुक्म आ गया कि हमने अभी गधे गोश्त को हराम कर दिया। साहबा का हुक्म, पका पकाया तैयार खाना फेंक दिया जाए और हांडियां तोड़ दी जाए। हम देखना चाहते हैं कि अब तक के अल्फाज से, अब तक के साथ रहने से इताअत कितनी पैदा होगी। साहबा ने बुरा किया, खाना फेंक दिया, हांडियां तोड़ने का हुक्म दिया। देने के लिए आप अल्लाह से दरखास्त कर दें कि मदीने पहुंचकर अल्लाह ताला देख रहे हैं ना। मेरे बुजुर्गों, जिस तरह हाल के अमल का पूरा करना इबादत में, जरूरियात जिंदगी में लाजिम है, इस तरह हाल के अमल का पूरा करना सबसे बड़ा काम दावत इल्लाह। इसमें भी हाल के अमल का पूरा करना वही दर्जा रखता है जो हाल के अमल का पूरा करना इबादत में दर्जा रखता है। जो दर्जा हाल के अमल का पूरा करना इबादत में है, वही दर्जा दावत में। ये ख्याल नहीं करना चाहिए तो इबादत का अमल कबूल का अमल है, बाकी दावत तो एक फर्ज किफाया है, तो कोई कर ले कोई ना करे तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। दावत का जो अमल है वो इबादत की तरह हाल का अमल है। अगर वक्त टाल दिया गया इबादत का तो नमाज कज़ा हो जाए, और अगर आप इबादत के तकाज़े को दूसरे पर डाल दें तो इबादत का जो अमल आपके लिए है वो अमल पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके लिए खुद इस्तेमाल नहीं होंगे। इस तरह इबादत का अमल मोमिन के लिए, उसकी जात के लिए है और कोई इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। इस तरह दावत का अमल हर मोमिन के लिए है, उसको कोई मुतबादिल नहीं है। इज़्ज़त तुम फिर तुम फंसिरू, जब तुम्हें निकाला जाए निकल जाओ। इसमें ऐसा इस्तिमरार है और ये हाल का ऐसा अमर है कि जिस तरह सारी इबादत में, सारे अहकाम में हाल के अमल का पूरा करना असर है, इस तरह फरमाया कि दावत इल्लाह ये भी हाल का अमल है, ये भी हाल का अमल है। अगर वक्त पूरा कर दिया, मैं नहीं कहता कि माजूर आदमी निकले, मैं नहीं कहता। बशर्त मैंने दो बातें अर्ज की थी कि वो लोग वाकई माजूर हैं, उन्हें अपने उज़्र की वजह से न निकलने का गम भी है। तो आपने फरमाया जो वादी तुम पता करोगे, जहाँ जहाँ तुम गुजरोगे, मदीने में रहने वाले बीमार और दुआफा वो हर वादी में तुम्हारे साथ और अजर तुम्हारे साथ बराबर के शरीर, लेकिन उनको मर्ज ने रोक दिया। मैं उनके रजमा कर रहा हूँ वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहू क़ुल्त मा अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ वअयुनुहुम तफ़ीज़ु हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून इन्नमा अस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़। सारी आयतें समझाने के लिए हैं कि जो दुआफा पीछे रह गए हैं और वो पीछे जाएंगे तो रो रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कोई पकड़ नहीं है, उनको तो हम अजर देंगे। और जो उज़्र पेश करके खुश हो रहे हैं, उज़्र पेश करके खुश हो रहे हैं, ये कुरान में भी अजीब बात है। एक वो है कि पीछे रह गए हैं मगर गमगीन है, एक वो है कि पीछे ये भी रह गए हैं, नहीं निकले मगर ये अपने आज़ाद पेश करके खुश हैं। दोनों है कुरान में, दोनों किस्म के लोग हैं। बाद आज़ाद पेश करके खुश होते हैं, अल्लाह हमसे नाराज है। बाद आज़ाद पेश करके गमगीन होते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी है, अल्लाह हमसे राज़ी है। लेकिन मुझे याद करना है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना ये भी हाल का इस तरह अमल है जिस तरह नमाज का पढ़ना हाल का अमल है। इसको टालने पर भी आज़ाद है जिस तरह नमाज के टालने पर आज़ाद है। इसको तो क्या कहूँ, उम्मत ने इसको ऐसा भुलाया कि अब याद दिलाना भी जुर्म बन गया है। क्या करूँ आपको, उम्मत ने इसको ऐसा भुलाया कि अब याद दिलाना भी जुर्म है। ऐसे भी लोग बेचारे बेअक़ल और नासमझ ये बात को सुनकर ये कहते हैं कि इसको तो किसे लगा। उम्मत ने ये सोच लिया है कि सहाबा का निकलना महज काफिरों को पकड़ करने के लिए था। ये इतना गलत ख्याल है और इतनी गलत सोच है क्योंकि नबी की फैसले का मकसद भी है नहीं, नबी की फैसले का मकसद नहीं। और लोग ये समझ लेते हैं, हम त्याग कर रहे हैं कि जिस तरह इबादत के अमल को टाल नहीं सकते तो दूसरों पर डाल भी नहीं सकते। ये नमाज आप पढ़ लेंगे तो थका हुआ हूँ, आपको पढ़नी पड़ेगी। बैठ के पढ़ो, आपको पढ़नी। मैं कहता हूँ इस हाल में भी हो दावत दो, क्योंकि दावत इबादत की तरह आपको निकालने अल्लाह का अमल है, अल्लाह का अमल है। हम तो इंसान को अल्लाह के अमल की वजह से करते, वरना नफर का जो मकसद है उम्मत को जहन्नम से बचाना है। और ये अमर
اس عمل کا استمرار ہے. عزت جب نکالا جائے ہمیں نہیں ملا، سیرت میں نہیں ملتا. اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر جو ناراضگی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے گناہ پر وہ ناراضگی نہیں ملتی. ناراضگی نہیں، سب سے زیادہ ناراضگی جو ملتی ہے سیرت میں اللہ کے رسول کی اس امت سے، وہ ناراضگی اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر سے ملتی ہے. زنا کرنے والے سے آپ نے بول چال بند کرتی ہو، شراب پینے والے سے بول چال بند کرتی ہو، نہیں کہیں نہیں. 50 دن کی ناراضگی ان سے ہے جنہوں نے بلا عذر اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی. پورے مدینے میں کوئی سلام کرنے والا نہیں. پورے مدینے میں یہ خیال کرنا کہ وہ تو قتال کے لیے تھا، یہ خیال غلط ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا مستقل امر ہے. قتال عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آئے. چند غزوات ہیں، سرایا بے شمار جماعتیں خود نکلی. یہ واقع حقیقت ہے کہ جماعت میں بھی نقل و حرکت پر اسلام متعارف رہے گا. اور اگر آگے چاہیں گے، اگر آگے خیال کرتے ہیں کہ اسلام کا تعارف کتاب سے کرایا جائے، کسی نبی کا یا کسی صحابی کا یا کسی خلیفہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اسلام کے تعارف کتاب سے کرایا جائے. جب شیطان یہ بات برا دے جب اسلام مل جائے گا تو اس خیال کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ مدینے جماعت روانہ کی جائے. جہاں سے سما کی جماعت ملی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ گئے. اگر مسلم اسلام ختم ہو گیا ہوتا یہ جماعت نہ. میرے دوستوں تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا نکلنا اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے. اللہ کے عمل کی وجہ سے ان کے روح اقرار مت بالا نکل اللہ کے راستے میں حج کی وجہ ہوتے کسی بھی حال میں. اور جب نکالا جائے نکل جاؤ. مجھے تو تعجب لوگوں پر ہوتا ہے جو نکلنے کو صرف دین سیکھنے کا مدرسہ یا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کے نکلنے میں استقرار نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے صرف دین سیکھنے کے خیال سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے. تو سیکھے ہوئے ہیں وہ نہیں نکلیں گے، جو سیکھ لیں گے وہ چھوڑ دیں گے کام. تبلیغ میں لگ کر دین سیکھنے کا درجہ صرف اتنا ہے جتنا بچہ مدرسے میں جا کر علی باتیں سیکھ لے جاتا تھا. منصوبہ بن جاتا نکلنے کا نکل کر دین سیکھنے کتنا ہے بچے علی باتیں. اور جیسا کہ منصوب سبا ہوا کہ یہ جماعت میں نکل کر دین سیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، وہ سن لیں کہ یہ علی باتیں سیکھیے. کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت عبادت اللہ کا امر ہے. اس کے ترک پر عذاب کی دھمکیاں ہیں. قرآن بھرا ہوا ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرو مال خرچ کرتے ہوئے. وَأَنفِقُوا، اللہ کے راستے میں پھرو مال خرچ کرتے ہوئے. اس طرح کہہ رہا ہوں اسی طرح اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ سبیل اللہ تو بہت سارے خیر کے راستے ہیں، یہ سبیل اللہ کو صرف جماعت میں نکلنے کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، میں کہتا ہوں اس کا انکار کرنا بڑی نادانی کی بات اور اس کو محدود اور مخصوص کرنا جہاد کے ساتھ یہی اصل ہے. لوگ بیچارے اس خیال میں ہیں کہ سبیل اللہ تو کھلا ہوا ہے، آپ مال خرچ کریں بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، تبلیغ پر کھلا ہوا ہے. سبیل اللہ عام ہے اور آپ تو غور کیجیے تو سمجھیے کہ قرآن میں سبیل اللہ دو طرح سے بیان کیا گیا. ایک تو بھی سبیل اللہ یہ سارے سبول ہے، مسجدیں بنانا، گزاریے بنانا، مدارس تعمیر کرنا، بیواؤں یتیموں کا خرچ کرنا، یتیم خانے بنانا، فری کا اسٹال بنانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، بھوک کھانے کھلانا، یہ سارے سبول خیر ایک طرف. اور وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نکلنا دعوت اللہ کے لیے اور اس سے اپنا مال پکانا، اس کو قرآن نے بالکل الگ بیان کیا. اگر آپ کا خدا نہ کرے خیال یہ ہو گیا کہ سبل خیر تو سارے خیر کے کام ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل سمجھ لیں گے مال خرچ کرنے کو. حالانکہ مال کا خرچ کرنا اللہ کی قسم اللہ کے راستے کے خروج کا بدل کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تمام سبل خیر میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے کے خروج کا بدل بنا لیں. یہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی ممکن ہی نہیں. یہاں تک کہ حدیث میں اگر کوئی شخص پوری دنیا کے مال کا مالک بن جائے اور وہ پکا سچا مخلص مومن ہو اور وہ اس سارے دنیا کے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے تو خدا کی قسم صرف آدھے دن
جماعت میں نکل کر آدھا دن دعوت دینے والے سے برابر نہیں، اس کو آپ غلو کہہ کر بے توجہی پیدا کر رہے ہیں، اس کو آپ غلو کہہ کے انکار کر رہے ہیں، آپ اس پر غور کرنے سے آپ اس کا نام غلو رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ غلو حق کے انکار کو کہتے ہیں، یہاں حق کے اس بات کو لوگ غلو کہنے لگے، مجھے حیرت، غلو کسے کہتے ہیں؟ حق کے انکار کو کہا جاتا تھا غلو، اور یہاں اس بات حق کو لوگ غلو کہتے ہیں، اس پر حیرت۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں مخلوق کو حاجت کے برابر کرنا، کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کو صرف شرک غلو ہے، یا کتاب اللہ تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، یہ ہدایت بتایا کہ غلو سے کیا مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیں یا مخلوق کو نعوذ باللہ حاجت کا بیٹا بنا دیں، یہ صاحب وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ آپ اگر کان کھول کر سنیں توجہ سے تو کسی نفلی صدقات کے نہ کرنے پر ہلاکت کی کہیں دھمکی نہیں ہے، سوائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اگر آپ نے کمی کی ہے تو ہلاکت کی دھمکی ہے۔ میری بات بہت علماء سے خاطر ہوتا ہے، پورا قرآن پڑھ لیجیے، پورے حدیث پڑھ لیجیے، کہیں آپ کو اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہیں ہلاکت کی دھمکی دی ہو نفلی صدقات نہ کرنے پر۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے صرف رمضان کے، کبھی تو نفلی کوئی روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے یہاں کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ سیدھا جنت میں جائے۔ ایک آدمی صرف فرض ادا کرتا ہے نماز کے، نفلیں نہیں پڑھتا، سیدھا جنت میں جائے۔ ایک آدمی زکات دیتا ہے فرض، کوئی نفلی صدقہ نہیں کرتا، سیدھا جنت میں جائے، اس کو کوئی حساب نہیں۔ لیکن قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ہلاکت کا کی دھمکی ہے اگر جماعت سے نکلنے پر، دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے پر، اگر سے مال خرچ نہیں کیا، اگر اللہ کے راستے میں نکل کر مال خرچ نہیں کیا تو ہلاکت کی دھمکی ملتی ہے، ورنہ وعید صرف اس کے لیے ہے جو زکات ادا نہ کرے، جو زکات ادا نہ کرے اس کے لیے تو دھمکی ہے جہنم میں اس کے مال کو تباہ کر کے داغ لگایا جائے گا، زکات دینے والے زکات نہ دینے والے کے لیے دھمکی کہیں ثابت نہیں ہے کہ جو نفلی صدقات نہ کرے اس کے لیے ہلاکت کی دھمکی ہے، کہیں ثابت سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہ کریں اس کے لیے ہلاکت کی دھمکی۔ اگر آپ کو مخصوص نہیں کرتے دعوت اللہ کے ساتھ اس آیت کو تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نفلی صدقات نہ کرنے پر بھی ہلاکت کی دھمکی آ رہی ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہوں، یہاں سبیل اللہ سے صرف اور صرف اللہ کے راستے میں نکلنا مراد ہے۔ کیوں؟ آیتم نازل ہوئی، اس کو غور کرو نا، آیتم نازل انصار مدینہ ناز صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اور اسلام کے پھیلنے اور قوت اور اسلام کے قوی ہونے تک نہ پلٹ کر کاروبار کو دیکھا، نہ دکانوں کو دیکھا، نہ اختیار کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، ہر سفارے تو پھرتے رہے۔ پھر خیال یہ ہوا کہ اب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اسلام پھیل گیا ہے، اب تک ہم ہر تقاضے پر پھرتے رہے، اب ہم نے سوچا ہے کہ اب کچھ دن مدینے میں رہیں گے، مقامی کام کے ساتھ کچھ گھر کے تقاضے، کچھ بھی بچوں کے تقاضے، کچھ کاروباری تقاضے، کچھ گھروں کی مرمت، کچھ تقاضے ہیں اپنی ذاتی، ان کو پورا کرنے کے لیے اگر مقامی کام کے ساتھ مدینے میں رہنے کو ڈالتا تو انصار نے بیٹھ کا مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی اب تک تو پھرتے رہے، اب کیونکہ اسلام کو حاصل ہو گئی ہے، اب پھرنے کا وہ تقاضا نہیں جو پہلے تھا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی ان کے الفاظ ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، صاف معلوم ہو گیا کہ خروج صرف قتال کے لیے نہیں تھا، اب کوئی جنگ ہونے والی ہے، الفاظ ہیں صحابہ ظاہر پڑی آپ کو۔ لہٰذا اگر کچھ دن مدینے میں رہیں، مقامی کام کے ساتھ اپنے گھریلو تقاضوں کو دیکھ لیں، ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر ہی آیت نازل ہوئی ہے، نہ انہوں نے زکات سے انکار کیا تھا، نہ بیواری کو خرچ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں تو کہیں کر۔ آپ سبیل اللہ کہہ کر کیوں کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی مراد نہیں ہے، اور جو ہے اور بھی سہولت ہے۔ آیت کا شاید نزول پر غور کیجیے، انہوں نے صرف یہ ارادہ کیا تھا کچھ عرصے مدینے میں رہیں گے، مال کا خرچ کرنے نہ کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے ان کے پورے ادھر ہی آیت نازل وانفقوا فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے تم نے کیا مشورہ کیا؟ کہ جی ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کچھ دن مدینے میں رہیں گے، کچھ گھریلو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے۔ انسان تو پھیل چکا ہے، کو حاصل ہو چکی ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں،
آپ بنا کے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ارادے کے خلاف قرآن نازل کر، وہ قرآن حکم دیا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے ارادہ کیا تھا ٹھہرنے کا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مال خرچ کرو، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ خیال نہ کیا کرو کتنی جماعتیں نکل گئی، یہ خیال کیا کرو کہ یہ اتنے نکلے کتنوں کے لیے نکلے، ایک سیلاب امت کا جو بہت چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف، کیا ہے ہمیں ہماری تبلیغی جلسوں نے عوام کے اطلاع سے اور مدارس کے قیام نے عوام الناس کے جہل سے اور ذکر کے حلقوں نے امت کی غفلت سے بالکل غافل کیا۔ عمل کے ماحول میں رہ کر سمجھتے بہت عمل ہے، بہت دین نہیں، بے دینی کے ماحول میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا دین کتنا ہے، ذکر کے تم غفلت کے ماحول میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا ذکر کتنا ہے، تم اطلاع کے ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا مسلمان کتنے ہیں۔ یہاں علم کے ماحول میں رہ کر سمجھتے علم بہت ہے، ذکر بہت ہے، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ نکلنا اللہ کا امر ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے۔ اور جس طرح میں نے اب تک کہا ہے کہ سارے احکام عبادت کے اور سارے احکام عادت اور ضروریات کے یہ سارے ماحول کے حالات کے خلاف آئیں گے، اس طرح نکلنے کا امر بھی تیرے کاروبار سے ٹکرائے، صحیح ملازمت سے ٹکرائے۔ یہ کہنا میں نہیں کہتا کہ آدمی ملازمت ہو کر نکلے، میرا خیر سوال وہی ہے کہ جن کو نکلنے میں عذر ہے وہ اپنی اس عذر کے ہٹانے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ نکلنے پر اتنے روتے ہیں اور جتنا غمگین ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ ہوگا قبولیت کا یا محرومیت، قبولیت کا یا محرومیت، اس کا فیصلہ۔ اگر کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو آپ اس عذر کے ہٹانے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دعوت کا حکم دینے میں سہولت دیں گے، سہولت کا انتظار منافقین کرتے تھے۔ آپ پڑھیے قرآن، آپ کو ملے گا قرآن میں کہ سہولت کا انتظار منافقین کرتے تھے۔ کہیں کوئی کہنے میں موسم رکاوٹ ہے، زیادہ فی الحال گرمی زیادہ مند، سہولت کا انتظار منافقین کرتے تھے۔ عائشہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے سخت گرمی کا زمانہ ہو اور رمضان کے روزے ہوں اور میں اللہ کے راستے میں ہوں، ایسا عائشہ کی تمنا ہے۔ میں نے آج کیا کہ سہولت کا انتظار منافقین کرتے تھے، اور میں نے آج کیا اللہ کے دستور ہے یہ کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور جس کام کے کرنے سے روکتے ہیں اس میں سہولتیں ادا کرتے ہیں۔ سیدھا یہی آپ کو الٹا لگتا ہوگا، سیدھا یہی ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیں گے اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ رکاوٹ کے باوجود کیا کوشش کرتا ہے، اور جس کام کے کرنے سے روک دیں گے اس کام کے لیے سہولتیں مہیا کریں، دیکھنے کے لیے کہ سہولت کے باوجود سودی کاروبار کی سہولتیں، سودی قرضوں میں سہولتیں، لوگ لیے پھر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں آپ کی کہ آپ سودی پیسہ لے لیجیے، کام کر لیجیے، آپ دنیا کی قیمتی چیز لے لیجیے، سود پر لے لیجیے، ساری سہولتیں آپ کو سود میں ملے گی، ساری سہولتیں کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اور ساری دشواریاں آپ کو حلال اور شریعت کے طریقوں میں ملیں گی کیونکہ اللہ نے اس کو ہم پر فرض کیا۔ جتنے احکام ہیں سارے احکام کمانے کے، خرچ کرنے کے، کھانے کے، پینے کے، سارے جتنے بھی انسانی ضروریات ہیں سارے احکام ضرورت کے خلاف۔ دین کا تقاضا ہے نماز فرض ہے، مال کا تقاضا ہے زکات فرض ہے، کھانے پینے کا تقاضا ہے روزہ فرض ہے، خواہش کا تقاضا ہے زنا حرام ہے۔ آپ سب اٹھاتے رہیے، بات یہ کہ آپ نے جتنی تقاضوں کو حکم پر سننا ہے، اس لیے آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، آپ کو سارے جائز تعلقات چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آپ کا عہد ملے گی۔ سارے تعلقات جائز، باپ سے تعلق ہو، ماں سے تعلق ہو، اولاد سے تعلق ہو، بیویوں سے تعلق ہو، تجارت سے تعلق ہو، زراعت سے تعلق ہو، سارے تعلقات کیسے ہیں؟ ایک ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی کافر سے مشرک سے تعلق ہو نہیں، سارے جائز تعلقات ہیں۔ آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم واموال ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها، اور پھر یہ نہیں کہا صرف حق اللہ رسولی کہ جی اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وجہاد فی سبیلہ، اگر دعوت اللہ سے آپ کو دعوت اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، اللہ خاص کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ قرآن اور بڑھیا حدیث نے صاف فرما دیا
کہ جو اہمیت دین کی ہے وہ اہمیت دین کی دعوت کی ہے. اگر تم دین کی طرف لوٹ بھی آئے اور تم دین کے محنت سے لوٹ کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تم سے ذلت کو ہٹائیں گے نہیں. اللہ نے عزت کا جو وعدہ کیا اس امت سے صرف دین پر نہیں کیا. اس امت سے جو وعدہ کیا ہے اللہ نے عزت کا صرف دین پر نہیں کیا. آپ لا تبايعوا بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين. بات جو کی ہے جہاد سے ختم کی ہے دین پر. معلوم ہوتا ہے کہ دین اور دین کی محنت دونوں کا درجہ برابر ہے. ذلت آئے گی درجے جہاد سے اور عزت آئے گی کہ جب تم اپنے دین کی محنت کرو واپس. تو میرے دوستوں ہمیں یاد کریں کہ نکلنا اللہ کا امر ہے. نکلنا اللہ کا امر ہے. اس لیے تعلق کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ہر سال 4 مہینے ختم 8 مہینے کما لو. ہر سال کے 4 مہینے میں کہتا ہوں جب تک اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے والا اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے, اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے اور اسے اللہ کے امر کا توڑنا نہ سمجھے, میں کہتا ہوں اس وقت اسلام پر استقامت نہیں. اسلام پر استقامت یہ ہے کہ اس سے تاخیر کو جرم یقین کیا جائے, جرم یقین کیا جائے. نکلنا اللہ کا امر ہے, ہم اس امر کو پورا کرنے کے لیے نکلنا اللہ کا امر ہے. ہم اس امر کو پورا کرنے کے لیے نکلنا یہ بات تو ساری دنیا کے مراکز اور سارے مراکز کے بڑوں پر عام ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان سے سالانہ 4 مہینے ہر مسلمان سے مضبوط ہر مسلمان. میری بات آپ یاد رکھیے کہ نفر کا کوئی متبادل نہیں ہے. نفر کا متبادل نہیں. اگر نفر کا کوئی متبادل ہوتا تو نفر کے تاخیر پر آزاد کی دھمکی نہ ہوتی. آزاد کی دھمکیاں تاخیر پر اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفر کا کوئی متبادل اس لیے بنایا کہ مومن کا تذکیر کے لیے کوئی متبادل نہیں بنایا کہ آپ کسی رسالے سے, کسی اخبار سے, کسی خط سے, کسی موبائل سے آپ دین کی بات پھیلا دیں اور یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اگر دین کی بات کی امت تک پہنچانے کا نقل حرکت کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو نقل حرکت میں تاخیر پر آزاد کی رہی نہ ہوتی. اسے تذکیر مومن کا عمل ہے, تذکیر مومن کا عمل ہے اور تذکیر کسی اور ذریعے سے مؤثر نہیں ہے. اسے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نفع صرف تذکیر میں, نفع ترتیل میں نہیں صرف تذکیر میں. تم چاہتے ہو کہ اخبار رسائل سے اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم نے نفع صرف تذکیر میں رکھا ہے اور تذکیر بالواسطہ ممکن نہیں ہے. تذکیر بالواسطہ نہ ممکن نہ ہوتے نہیں. اگر آپ بالواسطہ تذکیر چاہتے ہیں تو یہ کسی نبی کا طریقہ نہیں ہے. بالواسطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرائع اور قلم اور کاغذ استعمال کریں دین کی بات کی یاد دلانے کے لیے, تو یہ کسی نبی کا طریقہ. تذکیر کا عمل مومن کے لیے, تذکیر کا عمل نبی کے لیے. آپ کو یاد صاحب کہہ دیا یہ کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اللہ کے یہاں کوئی آدمی معذور نہیں سمجھا جائے گا. معذور جس کیفیت کی ضرورت ہے اپنے اندر غم کے پیدا کرنے کے لیے وہ کیفیت معائنے پر موقوف ہے, مشاہدے پر موقوف ہے. صرف خبر ملنے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. تو میں تو کی روایت بار بار نقل کرتا ہوں علماء کے لیے خاص طور کئی حدیث ہے لیس الخبر کالمعائنہ. اگر آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہو رہا ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے تو آپ کی معلومات سے اور آپ کی تنہائی کی دعاؤں سے یہ ماحول بدلنے والا نہیں. کیونکہ اللہ کے بھی خبر دینے سے جب نبی کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی مشاہدے کے بغیر, تو میرے اور آپ کے دل میں
وہ کیفیت خبر سننے سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی قدرت دیجیے. اللہ نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری قوم کثرے کی عبادت پر جمع ہو گئی. آپ فرما رہے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی موسیٰ علیہ السلام میں جو کیفیت قوم کا حال جا کر دیکھ کر پیدا ہو. مثال دیتا ہوں، کوئی آپ کو آپ کے باپ کی انتقال کی خبر دے، خبر نہیں آپ جیسے آپ کو غم ہوگا باپ کی انتقال، مگر آپ کی کیفیت اور آپ کا رونا وہ جب ہوگا جب آپ واپس آ کر باپ کو دیکھیں گے اور ساری رشتے داروں کا ماحول دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات کی موت کا حادثہ، اگر کوئی آگے آپ کو خبر دے کہ آپ یہاں ہیں، آپ کو آئندہ کو انتقال ہوگا، آپ کو غم تو ہوگا، لیکن جو کیفیت والد کے جنازے کو دیکھ کر ہوگی وہ کیفیت یہاں ہوگی. کسی آسان مثال دے رہا ہوں. اللہ نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کہ تمہاری یہ قوم بچڑی کی پوجا پر جمع ہو گئی ہے. وہ کیفیت نہیں موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ کے خبر دینے سے اتنی سچی بات ہے، اللہ خبر دے رہے خود، کیونکہ کیفیت موقوف ہے جس پر مشاہدے کر معائنے کر. آپ نے صحابہ کو یہ خبر سنائی اسی لیے بتانے کے لیے کہ تم صرف خبریں سن کر متاثر نہیں ہو سکتے جب تک تم جا کر قوم کی اطلاعات کا اور قوم کے جہل کا مشاہدہ نہیں. یہ چیزیں غور کرنی چاہیے، غور کرنی. اس سے ہم نے عرض کیا ہے کہ قوم کا حال کا مشاہدہ کرنا وہ آپ کے اندر کیفیت پیدا کرے گا جو کیفیت قوم کے حال کو فوراً تبدیل کرتا اور سے خبر کرنے وہ کیفیت نہیں پیدا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہلنا نکلنا یہ کام کا قوام ہے. سارا کام کا مزاجی کو اس پر میں آپ دے دیتا ہوں. وہ وقت آئے گا کام کرنے والوں پر آ گیا کہ ان کے نزدیک خروج کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے کہ جس امر کی تاخیر میں ہلاکت کی دھمکیاں ہیں، آپ اس امر سے اس خروج کو آپ کام نہ سمجھیں. یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا فتنہ ہے. اگر کسی کو واقعی ہوش اور عقل ہے تو اس فتنے کو سمجھے گا. یہ فتنہ ہے کہ نفل کو ذات مقصود نہ بنایا جائے. یہ ایک فتنہ ہے، یہ ریاست کا محسوس دبا ہوا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کو اہلیت نہ دینا عذاب کو دعوت دینا ہے، بلکہ عذاب کو واجب کر دینا ہے. بڑی مزید ہے. آپ دیجیے بات کے آنے والے کی رائے اپنی رائے شامل کریں گے اس میں. پھرنا کوئی ضروری نہیں. اور کام ہماری ریاست کا مضبوط اگر ہر سال 4 مہینے لگانے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. ہم سے بڑی کہہ دیا کہ کچھ وقت خارج کرنا پابندی کے ساتھ ہمیں معلوم ہے منکر کے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے اس پر ایمان کا کمال موجود ہے. یہ بنیاد ہے. اگر یہ ہے تب تو نفل حل کر استقامت ہوگی. اور اگر یہ وجہ نہیں ہے اندر ساتھیوں میں کرتا ہوں کہ پھر نفل اگر خدا نہ کرے نفل چھوڑ دیا گیا تو کام کا قیام ختم ہو جائے گا. کام کے ساتھ مزہ ہے اس چیزیں ختم ہو جائے گی. اور اگر قرآن اٹھا کر حلم اٹھا کے یہ کہا جائے کہ ابتداء صرف علاج نہیں سوائے نفل کے تو یہ صحابہ کے قول کے عین مطابق ہو. ابو رضی اللہ عنہ نے بار بار تکرار کے ساتھ فصل کھا کر کہ اگر خروج نہیں ہوگا تو امت تو اللہ کا سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا. اس کو اللہ کا امر سمجھ کر اور عزم کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرتے کے لیے کون نفر تیار ہے. جو علماء سال کی رعایت سال پیش کرے، جو علماء سال لگا چکے ہیں دوسرے سال کے لیے جماعت ہو یا تیسرے سال کے لیے افراد جماعت نام کو پیش کرے.